الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے فضل سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم موجود ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک خاص عبادت ہوتی ہے جسے آپ اعتکاف کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ چاہے وہ مسجد بڑی ہو یا چھوٹی ہو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، عبادتوں میں ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اعتکاف جو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں، فقہی اعتبار سے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، اسے رکھنا ہے، اور علی الکفایہ مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے اگر اسے رکھ لیا، یعنی محلے کے چند لوگ اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے تو تمام لوگوں کو ثواب ملے گا۔ اگر محلے کی مسجد میں سے کوئی ایک بھی نہ بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی کو کہتے ہیں علی الکفایہ، یعنی ایک شخص اگر بیٹھ جائے یا چند احباب بیٹھ جائیں تو سب کے لیے کافی ہو۔ تو ساری دنیا میں لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات اعتکاف کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے کہ اعتکاف کا مقصد اصلی کیا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے، اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف میں بیٹھ کر کیا نیت کریں۔ ظاہر ہے کہ جب منزل معلوم ہو تو بندہ اس کی طرف سفر کرتا ہے نا، اگر آپ کو منزل ہی معلوم نہ ہو تو آپ ادھر ادھر گھومتے رہ جائیں گے۔ تو منزل کیا ہونی چاہیے، ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ایم کیا ہونی چاہیے کہ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کا مقصد اصلی کیا ہونا چاہیے۔ تو مقصد اصلی کو تلاش کرتے ہوئے تین اقوال ملے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور تینوں ہی مقصد اصلی کے زمرے میں آتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عطا الخراسانی کا فرمان ملتا ہے، جو فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے دھرنا دے کر بیٹھ جانا، اپنی بات منوانے کے لیے کہیں دھرنا دے کر بیٹھ جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں الاعتکاف فی اللغت المکث واللزوم، لغت میں اعتکاف کا معنی ہے رک جانا اور اس جگہ کو لازم کر لینا، اس جگہ کو پر ٹھہر کر بیٹھ جانا۔ اور فرمائے وَإِنَّ الْمُعْتَكِفَ يَلْزَمُ الْمَسْجِدَ مُدَّةَ اعتکافہ، معتکف بھی اعتکاف کے زمانے میں اپنے آپ کو مسجد سے لازم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مسجد میں ہی ٹھہرائے رکھتا ہے، لطاعت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، عسى اللہ ان یرضى عنہ، کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو مقصد اعتکاف کا مقصد اصلی اللہ کی رضا چاہنا اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے بخشش طلب کرنا ہے۔ اور پھر عطا الخراسانی فرماتے ہیں
قال سیدنا عطاء الخراسانی رضی اللہ عنہ، حضرت عطاء الخراسانی فرماتے مثل المعتکف کمثل عبد القى نفسہ بین یدی ربہ، معتکف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ڈال دے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں گر جائے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہتا رہے ثم قال ربی لا ابرح ای لا افارق مکانی حتی تغفر لی، اے رب میں اس وقت تک تیرے گھر سے جاؤں گا نہیں جب تک تو مجھے معاف نہ کر دے، میں اس وقت تک تیرے گھر سے ہٹوں گا نہیں جب تک تو میری مغفرت نہ کر دے۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد اصلی، کہ اعتکاف کا معنی تو ہوتا ہے دھرنا مار کر بیٹھ جانا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ دھرنا ایک تو یہ ہے کہ اپنی طاقت منوانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، جس کو آپ سیاسی زبان میں کہتے ہیں یہ پاور شو کرنا، کہ فلاں سیاسی پارٹی نے دھرنا دیا ہے اپنی بات منوانے کے لیے کہ پیٹرول کی قیمت کم کرو ورنہ ہم دھرنا دیں گے۔ تو جو ریاست میں ہیں، جو حکومت میں، وہ ڈرتے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے دھرنا دیا تو کاروباری زندگی متاثر ہوگا اور نقصان ہوگا، تو پھر وہ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح سے ہر سیاسی پارٹیاں دھرنا دیتی ہیں۔ تو دھرنے کا ایک تو مقصد ہوتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے بات منوا لینا، کہ بھائی میں تنہا نہیں ہوں، میری بات کو ماننے والے اور میرے ساتھ بہت لوگ ہیں، میرے ساتھ ایک قوم ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبے مانے جائیں۔ تو یہ ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے نا۔ تو دھرنا دینے کا سیاسی مقصد ہوتا ہے اپنی طاقت کا اظہار کرنا اور طاقت کے ذریعے اپنی بات ریاست سے منوا لینا۔ یہ دھرنے کا مقصد دنیاوی مقصد ہے۔ اعتکاف کا معنی بھی ہوتا ہے المکث واللزوم، دھرنا دے کر بیٹھ جانا۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے یعکفون علی اصنام لہم، کہ جب قوم موسیٰ ایک طرف سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے بتوں کے آگے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، آسن مارے بیٹھے ہیں۔ تو اعتکاف کا بھی معنی ہوتا ہے دھرنا دینا۔ تو یہ دھرنا اپنی طاقت کا اظہار تو ظاہر ہو نہیں سکتا نا، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی شخص کیا اپنی طاقت کا اظہار کرے گا؟ وہ تو رب ہے اور بندہ تو بندہ ہے، بندہ عاجز ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں طاقت کا اظہار تو نہیں ہے، یہ محبت سے رب کو منانا ہے کہ رب اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں جس قدر زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، رب اس سے 100 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا جب آپ نے دیکھا نا کہ ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور تلاشتے ہوئے جب بچہ ملتا ہے فوراً لے کر اسے دودھ پلانے لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کس قدر زیادہ یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ایک جنگ میں بچہ ادھر ادھر گر گیا، کھو گیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ماں تلاش کر رہی ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا دیکھو یہ ماں کیسے اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئی اور کس قدر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک ایسے ہی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا یہ ماں کبھی چاہے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کبھی نہیں چاہے گی، تو خود جل جائے، ورنہ یہ اپنے بچے کو تو نہیں ڈالے گی۔ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا رب اپنے بندوں سے اس ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک روایت میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ رب کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے آگ میں جلیں۔ تو رب سے ہماری محبت ہے اور رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، تو اس محبت کی وجہ سے ہم اپنے رب سے اپنی بات منوا رہے ہیں، محبت کی وجہ سے، اور ہمیں اپنی محبت پہ اور رب جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس محبت پر بڑا ناز ہے اور اعتماد ہے کہ ہم اپنے رب سے جو مانگ رہے ہیں رب ہمیں عطا کرے گا۔ بالکل یوں سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے چھوٹے بچے کی انگلی تھامے ہوئے بازار سے گزر رہے ہیں، اور بازار سے گزرتے ہوئے بچے نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے یہ 100 روپے کا کھلونا ہے لیکن گھر جائے گا تو 1 گھنٹہ نہیں چلے گا، یہ توڑ دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ
بعد میں دلا دیں گے، کوئی بھی آپ نے اسے بہانہ کر دیا، اب بچے کو وہ چیز چاہیے۔ اب بچہ تو کمزور ہے نا، باپ کے آگے تو بچہ کمزور ہے، لیکن اسے اپنے باپ کی محبت پر بڑا بھروسہ ہے۔ اب بچہ وہیں دھرنا مارے بیٹھ گیا، وہیں پیر پٹکنے لگا کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے اس دکان کے سامنے کہ مجھے یہ چاہیے ورنہ میں جاؤں گا نہیں۔ تو باپ تو بہت ہی طاقتور ہے، وہ چاہے تو بچے کو گود میں اٹھا کر لے جائے، لیکن وہ اپنی محبت کے ہاتھ مجبور ہو جاتا ہے، باپ مجبور ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر وہ اسے معلوم ہے کہ یہ 100 روپے کی چیز ہے، یہ 100 گھنٹے نہیں چلے گی، بلکہ 100 منٹ نہیں چلے گی، یہ توڑ دے گا، ختم ہو جائے گا، بس یہاں سے گھر جائے اس کا شوق پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ بچے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے وہ چیز دلا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے نا، تو یہ فقط سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح رب بھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو ہم جو رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، معتکفین رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے مطالبے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو یہ گویا یہ کہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، طاقت کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ رب سے جو محبت ہے اور رب کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اس محبت کے اعتماد کے تحت اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے اور ہمیں یقین ہے کہ رب اپنے بندوں پر ایسی محبت کرتا ہے، ایسا پیار کرتا ہے کہ بندے جب اپنے رب سے طلب کریں، اور وہ بھی ماہ رمضان میں، رب کے مہینے میں، رب کے گھر میں رب سے طلب کریں، اور رب کے بندے طلب کریں تو رب ضرور عطا کرتا ہے۔ لہذا اعتکاف کا مقصد اصلی رب کی رضا چاہنا ہے۔ یہ ایک قول ہے، اس میں اور بھی اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں آئندہ بیان کریں گے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ اگر اتنا ہی بہت ہو جائے کہ ہر معتکف اپنے آپ کو اپنے آپ پر یہ لازم کر لے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی اپنے رب سے وعدہ کرے، اور رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان قبولیت کے اوقات میں اپنے رب سے فقط مغفرت طلب کیجیے۔ اگر مغفرت مل جائے تو سب کچھ مل گئی، اور اگر مغفرت ہی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔